قال رب اشرح لی صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. ہم سب کو یہی خوف ہوتا ہے نا تبلیغ کرنے میں، تو یہ دعا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور دوسری بات، اہم بات، دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے اپنا شرح صدر ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ کو بھرپور یقین ہو، کیونکہ وہ پھر آپ کے الفاظ نہیں بولتے، آپ کا یقین بول رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے. کیونکہ ورنہ تو کیا ہوتا ہے، انسان گھبراہٹ کے مارے بات کچھ کرنا چاہتا ہے، ہو کچھ جاتی ہے اگر یقین نہیں ہوتا اپنی بات کا، اور پھر بعض اوقات کہہ کے دل خوش ہونے کی بجائے اطمینان قلب میں جو بے قراری شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میں نے غلط تو نہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہیں. اور پھر جب انسان کے دل میں تنگی آ جاتی ہے تو اس سے خیر کا کام محال ہو جاتا ہے. دلوں میں تنگیاں نہیں ہونی چاہیے، سینہ کھلا ہونا چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یعنی تبلیغ کا کام اور جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری کمزوری دور کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے بولنا سکھا دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، یعنی ایسی بات کروں کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے. پھر یاد رکھیے دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اکیلے آپ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، آپ کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے مانگا، تو گھر والوں کو اپنا مددگار بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فیورٹزم ہو رہا ہے، صرف گھر والوں ہی کو ترجیح دی جا رہی. نہیں، اگر گھر والے اس قابل ہیں تو گھر والے ساتھ ہو جائیں، اور اگر کوئی اور قابل ہے تو وہ ساتھ ہو جائے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری قوت زیادہ کر دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں. سبحان اللہ، کس لیے ساتھ مانگا؟ کہ میرے کام میں بھی شریک ہو. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، نہ دین کے کام میں نہ گھر کے کام میں. گھر کے کام میں کہتے ہیں نہ تم نہیں ہاتھ ڈالو، میں خود ہی کر لوں گی. بچوں کو ساتھ نہیں ملاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، انہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا. بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کام نہیں گھر کا کرنا آتا، دنیا کے کاموں کے ماہر ہیں، باتوں کے ماہر ہیں، لیکن اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے قابل بھی نہیں، اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے لگایا ہی نہیں ساتھ، تربیت ہی نہیں کی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، یعنی دونوں مل کے بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. کیونکہ اس طرح نا انسان کا ایک ذہنی اشتراک ہو نا کسی کے ساتھ، مائنڈ میٹ ملتا ہو، دونوں کا کام ایک جیسا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی اجنبی سے بات کرتے تھوڑی دیر بعد باتیں ختم ہو جاتی. اچھا اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اچھا جب ایک ہی گھر کے دو افراد ایک ہی کام کر رہے ہیں نا، تو گھر آ کے وہ پچھلی باتوں کی کنٹینیوٹی شروع ہو جاتی. تو پھر گھر والے کہتے ہیں گھر آ کے بھی الہدا، کیونکہ پھر وہی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اور خاص طور پر ان سے جو اس کی بات سمجھتے ہوں، کیونکہ انسان وہی کمفرٹیبل ہوتا ہے بات کرنے میں جو بات سمجھتا ہو. جو بات سمجھے نا تو انسان کہتا ہے سلام ہو تم پر، جاؤ اپنا کام کرو. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. یہ دعوت دین کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے اپنی ذات پہ کام کریں، اپنی نمازیں اچھی کریں، اپنا قرآن اچھا کریں، کثرت سے ذکر کریں، تب لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، تب بات میں اثر ہوگا. اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا، اور یقیناً ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. اب اللہ تعالیٰ کا اور احسان یاد دلاتے. کیوں؟ تاکہ کانفیڈنس آئے کہ ہاں اللہ واقعی کرتا ہے. جب ہمیں اپنی اچیومنٹس اور اپنی کامیابیاں یاد آتی ہیں تو ہمیں آگے بھی کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ناکامیاں انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں. جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا جو الہام کیا جاتا ہے، یعنی خفیہ اشارہ کیا تھا ان کے دل میں، الہام کیا تھا، کیونکہ عورتوں کو نبوت تو نہیں دی گئی. یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پہ ڈال دے، تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے،
اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیے جاؤ. یہ محبت بھی اللہ ڈالتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ سبھی کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، اور یہ محبت ان کے لیے اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے. تو موسیٰ کو اللہ نے صندوق کو دریا میں ڈالنے کا حکم دے دیا. سوچئے ان کا حال کیا ہوا ہوگا. ماں تو تھوڑی دیر کے لیے الگ نہیں کرتی، الگ کمرے میں نہیں چھوڑتی، تو کہاں یہ کہ بالکل دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے. یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اللہ ہی ٹوٹے دلوں کا دعویٰ کرتا ہے نا. اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہیں خوب خوب آزمایا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. یاد رکھیے اگر زندگی میں آزمائشیں ہیں تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم ایک مقرر اندازے پر آ گئے. ایک مقرر اندازے پر یعنی اس وقت اب تمہیں یہ سب کچھ ملنا تھا، یہ انعام ہونا تھا. تو اچھے وقت کا انتظار کریں اور آزمائشوں کے وقت کو صبر سے گزاریں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک مقصد یہ ہے، یعنی جو بھی احسانات کیے کہ تم سے دعوت و تبلیغ کا کام لیا جائے. دیکھیے اللہ کے کام کا بننا بھی تو ایک معنی رکھتا ہے نا، اور اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. بھٹی پہ چڑھے بغیر سونا چاندی خالص نہیں ہوتا. اللہ کے دین کے کام کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے. تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اور تم دونوں میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. داعی دین کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اوروں کو تو دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور خود اپنا ذکر کرنا اور عبادت کرنا بھول جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنی خیر خواہی سے پہلے دوسروں کی کر رہا ہوتا ہے وہ فساد کر رہا ہوتا ہے. کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تو پہلے اپنی تو کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ذکر سے مدد لینی چاہیے. سورۃ انفال کے شروع میں بھی آیا تھا نا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا. وہ سرکش ہے لیکن تم نے کیا کر نرمی اختیار کرنی. شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. یعنی پھر بھی امید رکھنی ہے. فرعون جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے. امید کے ساتھ جاؤ. جب آپ پہلے سے ہی ایک منفی سوچ سوچتے ہیں اس نے نہیں سننا، اس نے نہیں بدلنا، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ کی بات قطعاً اثر نہیں کرتی. آپ ہر ایک سے ہوپ فل رہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ مان ہی جائے گا، مجھے اپنا کام کرنا ہے. تب آپ کانفیڈنس سے کام کرتے ہیں. اور اگر داعی دین یا ایک معلم یہ پڑھائے کہ چلو اپنا فرض پورا کرتا ہوں، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، یہ نہ سوچے. لوگوں کے بارے میں کیوں بدگمان ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ہمارے سامنے تھوڑی کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ خفیہ چھپے ہوئے کیسی کیسی نیکیوں کے کام کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں پہاڑوں برابر ہوں اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہ کریں، کیونکہ دعوت اللہ جو ہوتی ہے اس سے دوسرے کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے، اصلاح مطلوب ہوتی ہے، نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا، اپنی قابلیت جتانا اور اپنا غصہ نکالنا. یہ مقصد نہیں ہوتا. اور نرمی تو جس چیز میں داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے عیبدار بنا دیتی ہے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا. فرمایا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. فأتیاہ، سو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے عذاب ہے، نہیں مانو گے تو سزا بھی ہے. بشیرا و نذیرا. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی. چڑیا کو اڑنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، انسان کو چلنا سکھایا.
ہر چیز کو بتایا اس نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کی پروگرامنگ کی، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. وہ بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے. یعنی فرعون جو ہے کہا جاتا ہے کہ دہریہ مزاج تھا، وہ مردہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے. اصل میں تو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے رب کو معلوم ہے. تو دائی کیا کرتا ہے؟ جو بات نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے چلائے، کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کروانے ہیں. اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مختلف اقسام کی نباتات نکالی، تم اس میں سے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے. 3 مرحلے. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. اس نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو ہم بھی تیرے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک کھلے ہموار میدان میں وعدے کا وقت مقرر کر دے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرنا. فرعون نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا. اس نے کہا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں، چھٹی کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جب سب لوگ آ سکیں. چنانچہ فرعون واپس پلٹا، پھر اس نے اپنی تدابیر جمع کی اور وہ مقابلے کے لیے آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا. تو فرعون اور اس کے ساتھی اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور انہوں نے چپ کے مشورے کیے. کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. ان کو اس کی فکر تھی کہ ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی، لہٰذا تم بھی اپنی تدابیر جمع کر لو، پھر صف بنا کر آ جاؤ، اور جو آج غالب آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا. انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہم ہوں جو پہلے ڈالیں. اس نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. تب اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگی کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی ان کی زبردست مہارت تھی اور بہت بڑا جادو لائے تھے. بس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. انسان بھی تھے نا، بشر ہوتے ہیں پیغمبر. ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہی تو ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے. اس سے جادوگر کی کامیابی کی تمام اقسام کی نفی کر دی گئی ہے. جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ضرورت اس بات کی کہ اپنا ایمان مضبوط کیا جائے. کسی کی نظر آپ کو نقصان نہیں دیتی، آپ اپنے لیے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہا کریں. تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تو اب میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی فرعون کیا کر رہا تھا؟ عوام میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے جادوگروں کو دھمکی دے رہا تھا. انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو کھلی نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ چکا، اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا. بس تو فیصلہ کر دے جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی جادوگر حق کو دیکھ کر ایمان میں پختہ ہو گئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں اب انہیں، نہ اپنی جان کی. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور اس جادوگری کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، یعنی اس جادو کے گناہ کو بھی. اور اللہ ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. جہنم میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، نہ زندوں میں نہ مرنے والوں میں.
اور جو کوئی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے جنت کے مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو، نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈرو گے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا. پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپنا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی. اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. یعنی رزق میں تجاوز نہ کرو، یعنی دوسرے کا حق نہ کھاؤ، فضول خرچی نہیں کرو، رزق پا کے اتراؤ مت، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، نافرمانی کی جگہوں پہ خرچ نہ کرو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت پر قائم رہے. مغفرت کے لیے 4 شرائط کا ذکر کر دیا گیا ہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں تمہاری قوم سے پہلے جلد لے آئی، یعنی تم قوم کو چھوڑ کر طور کی طرف جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ جلدی کی تھی، جلد بازی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن یہ جلدی بھی کیوں کی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. اصل موسیٰ علیہ السلام قوم کو 30 دن کا اعتکاف بتا کر گئے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں سے مکمل کیا. قوم اس سے بے خبر تھی، انہیں نہیں پتا تھا موسیٰ کب آئیں گے. اس مدت سے فائدہ اٹھا کر سامری نے کیا جو کچھ کیا. تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور غمگین ہو کر پلٹا. کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر طویل ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ فرعون کی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا، یعنی ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا. پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا، اس کی گائے کی سی آواز تھی. انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا ہے. اس طرح سامری نے اپنی قوم کو بہکایا. کیا پھر یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہ لوٹاتا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا؟ اور بے شک ہارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. یعنی ہارون علیہ السلام نے پیچھے آسان طریقے سے قوم کو سمجھایا تھا. وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کیا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم میری داڑھی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو. در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. اس نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا. بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا. اس نے کہا فذهب، تو جا، بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تو کہتا رہے لا مساس لا مساس، نہ چھونا نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ می، اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، تو ہرگز اس سے پیچھے نہ چھوڑا جائے گا. اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے،
پھر اس کی راکھ کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے. اگرچہ وہ سونے کا تھا لیکن فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسے جلایا بھی گیا اور پھینک بھی دیا گیا. ہم نے تو اپنے گھروں میں کرسٹل کے بت سجا سجا کے رکھے ہوئے کہ اتنے قیمتی ہیں، ان کا کیا کریں. دور جاہلیت میں بہت کچھ کرتا ہے انسان، لیکن جب علم آ جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی، ایسی چیزوں سے اس کی کوئی محبت نہیں رہتی. یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. وسع کل شیء علما. اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، یعنی یہ قرآن. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا. جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اکٹھا کریں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو. ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہہ رہا ہوگا تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو. اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا. آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ. یعنی قیامت کے دن پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے جس سے کوئی انحراف نہ کرے گا، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی تو سوائے قدموں کی آہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے. یعنی مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم ہوگا لیکن آواز نہیں ہوگی، آوازیں پست ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب. اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے. جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن یا انسان، کوئی اور مخلوق، ان کو اگلے پچھلے تمام حالات معلوم نہیں. تو اس میں مشرکین کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. اور تمام چہرے اس دن زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا. اور جو نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے گا. اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور ہم اس میں تنبیہات کو پھیر پھیر کر لائے شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا یہ ان میں کوئی یاد دہانی پیدا کر دے. یعنی قرآن میں بار بار وعیدیں کیوں بیان کی گئی، اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو. بس بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی. اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے، اور کہہ دیجیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے. ہمیں ہر وقت علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں لفظ علما آیا ہے، علمن نکرہ ہے، اس سے مراد علم نافع ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اور خصوصاً قرآن کا جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ تم اریاں ہوگے، اور نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر جو کبھی پرانی نہ ہوگی. فَأَكَلَا مِنْهَا، بس ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی تو وہ بھٹک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا بس وہ اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی. اور یہ وہی کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ
محبت کرتا ہے. تو اصل چیز ہے چاہے شیطان بہکا دے, کسی غلط کام میں انسان پڑ جائے لیکن واپس پلٹ آئے, توبہ کر لے, اللہ سے سوری کر لے. فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو زمین پر آنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا, اور پھر یہاں انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا. اور اصل ہدایت وہی ہے جس کی طرف قرآن و سنت رہنمائی کرتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, میرے ذکر قرآن سے, تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی. منہ موڑ لیا, پہلے پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیا, تو زندگی تنگ ہو جائے گی, گھٹن کا شکار ہو جائے گی. اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. معیشت وہ چیز ہوتی ہے جس پر زندگی گزرتی ہے, کھانا پینا, دیگر ضروریات. اور تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ہوں گی نہیں, بلکہ ہوں گی بھی تو ان میں کوئی لطف نہیں رہے گا, ایسے ایسے مسائل آئیں گے ان میں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے. تو اس میں دنیا اور برزخی زندگی دونوں ہی کی تنگی شامل ہے. اور کتنے ہی مالدار لوگ ایسے ہیں اور کتنے ہی ریسورسفل لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کی اولاد نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے, اور زندگی کی کسی نعمت کو انجوائے نہیں کر پاتے, کیونکہ نہ خود دین پر تھے نہ بچوں کو دین سکھایا, لہٰذا وہ بگڑ گئے, بھٹک گئے. تو یہاں پر دنیا میں حق کو قبول نہ کرنے کی سزا ہے کہ انسان قیامت کے دن اندھا بہرا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو انہیں بھول گیا, اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. بہت ہی غور کرنے والی آیات ہیں, بہت سبق لینے والی آیات ہیں کہ قرآن سے روگردانی کا انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت میں. ایسے ایسے مسائل ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں, یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک طے شدہ بات اور میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا. بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے, اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی بس تسبیح کیجئے, اور دن کے دونوں کناروں میں بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے 5 نمازوں کی پابندی. اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے دے رکھی ہیں, تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے, ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں, اور اچھا انجام تو تقویٰ کے لیے ہے, یعنی تقویٰ والوں کے لیے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کمانے کی خاطر اپنی عبادات میں سستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا فقر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے, اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے, اور دنیا سے اسے بس اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا انجام تقویٰ پر ہی منحصر ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, کیا بھلا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں, لہٰذا تم بھی انتظار کرو. وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ, ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والے کون ہیں اور کون ہیں جنہوں نے ہدایت پائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.